آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ بنی اسرائیل جو 17ویں سورت ہے جی۔ یہ تدوین اعتبار سے 17 نمبر پہ آتی ہے جی جی اور جیسے کہ ترتیب سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جو مضامین قرآن کریم کے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، جی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی اس سے پہلے جو ہے وہ سورۃ ابراہیم میں مواعظ اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا جو پیغام توحید لے کر آئے تھے، جی اور توحید کی جو ہے وہ شان میں جب ڈوبے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ جی پھر یہ کہ اس کے بعد سورہ ہجر کا ذکر تھا، جب انہوں نے اپنا پیغام توحید دیا، نظریات پیش کیے تو نافرمانوں نے اعتراضات کیے، درست تو پھر سورہ ہجر کے اندر ان شبہات کا ازالہ کیا گیا، دور کیے گئے شبہات۔ سعادت مندوں نے پیغام کو مان لیا اور جو بدبخت تھے انہوں نے پھر انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پہ عذاب نازل کر دیا۔ پھر سورۃ النحل آ گئی۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ دین و ایمان کی حقیقت اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کے پیغام سے پیغمبر آگے آپ کو جو ہے پیغام توحید دیتا ہے، یہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے۔ جی لہٰذا وحی کی حقیقت کو واضح کیا۔ جب وحی کی حقیقت کو لے کر جب وہ دائی آگے پہنچتا ہے تو ماننے والے سعادت پا جاتے ہیں، اور جو ظاہر بد نصیب ہے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو سورۃ النحل کے اندر حقیقت کو بتایا، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شہد کی مکھی اور عام مکھی میں یہ فرق ظاہر کیا کہ شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے، لیکن عام مکھی کھاتی ہے تو فضلہ بنتا ہے۔ درست تو یہی مومن اور کافر کا فرق ہے کہ بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کھاتا ہے تو نور ایمان اس کے قلب میں اترتا ہے اور خدا کی نعمتوں کے سامنے جھکتا ہے، اور دوسرا کھاتا ہے تو وہ شرک کا کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے۔ تو وہ اس حقیقت کو واضح کیا تھا۔ تو سورۃ النحل کے بعد اب جو سورۃ بنی اسرائیل، تو جیسے میں نے بتایا سورۃ ابراہیم میں مواعظ اعظم کا ذکر تھا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا، اور یہ محبوب اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور عجیب بات ہے کہ سورت کی ابتدا آپ کی ذات سے کی گئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے آپ کو عبدیت کی شان پر فائز قرار دے کر آپ کے نام سے سورت کو شروع کیا کہ اس بندے کو لے گئے، اور اس کا نام سورت اسراء بھی ہے۔ اسراء اس لیے کہ اس میں واقع اسراء ہے، اور اسراء جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے عالم بالا تک کا، عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، معراج۔ تو اسراء و معراج جو ہے اس کی حقیقت کو یہاں واضح کیا گیا، اور عجائبات قدرت اللہ تبارک و تعالی دکھائے، کیونکہ عبد کہہ کے یہ بتا دیا کہ جو پیغام توحید ابراہیم لائے تھے اس پیغام توحید کی حقیقت کو یہ محمد پہنچ گئے ہیں، اور اس کی حقیقت عبدیت تھی کہ ایسے جھکے اور عبدیت کے سمندر میں ایسا غوطہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اور نہ صرف محبوب اعظم بنایا بلکہ امام اعظم بنا دیا، یعنی بیت المقدس میں ساری انبیاء کو جمع کر دیا بشمول ابراہیم علیہ السلام کے، اور امامت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو سورۃ اسراء کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا، اور پھر بتا دیا کہ ان کو چاہنے والے، اس محبوب سے محبت کرنے والے اگر نماز کا سجدہ کریں گے تو ہم ان کو روحانی طور پہ وہ معراج کی شان دے دیں گے۔ جس معراج میں یہ تحفہ ملا تھا، تو اگر وہ اس تحفے کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی برکت سے ان کو بھی ہم جو ہے معراج جو ہے وہ روحانی عطا کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روحانی اور معنوی طور پہ اس معراج کو حاصل کروں تو نماز کے سجدے میں گر جائے، تو حدیث میں فرمایا کہ سجدے میں اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت نماز کی اس پہ واضح کر دی، اور پھر بتا دیا کہ جیسے کہ اس اسراء کو جو واقعہ رات کے ایک تھوڑے سے وقت میں ہوا، تو اس صورت میں رات کے تہجد کو ذکر کر کے بتا دیا کہ اس رات کے اندر تہجد کے اندر غفلت میں سونا مناسب نہیں، اس تہجد میں اٹھ کر تم 2 رکعت سجدے کی دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پہ معراج عطا کر دیں گے۔ کیا بات ہے! اس حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ پیغام توحید کی انتہا کو جب نبی پہنچے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا۔ جنت کمانا کتنا آسان ہے ہمارے مذہب میں، واقعی بالکل حقیقت ہے، اور قرآن کریم اس کا زبردست سرچشمہ ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک اس کے اندر 111 صورتیں ہیں،
111 آیتیں ہیں 111 اور یہ مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے جو وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کا ایک نام سورۃ اسراء بھی ہے. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت پیش آئی کوئی بڑی مشکل اب مہم پیش آ گئی اور وہ حل نہیں ہو رہا مسئلہ تو 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دعا کی جائے یا 7 لوگ بیٹھ کے یا کچھ لوگ بیٹھ کے 7 مرتبہ کا ختم کر کے اور دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مجلس میں مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. واہ واہ، یہ اتنا مجرب اس کا. یعنی یہ جتنے ہمارے پاس سوال آتے ہیں فون کالز آتی ہیں اگر وہ اس کو اپنا لیں تو بالکل گھر کے افراد بیٹھ جائیں 7 مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو حل کر دیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر بچہ جو کند ذہن ہے آج کل پڑھائی میں دل نہیں لگتا بچوں کا یا ذہن کھلتا نہیں ہے یا توتلا بولتا ہے زبان صاف نہیں ہے تو یا یہ بولتا ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے بچے آٹزم کا مسئلہ ہے بول ہی نہیں رہا تو اس کے لیے بڑی زبردست یہ صورت کہ یہ 21 دن تک اس کو یہ تلاوت کر کے روزانہ پانی پلایا جائے بچے کو اور شہد پہ دم کر کے شہد چٹا دیا جائے تو 21 دن کے اندر وہ بچہ بولنے لگتا ہے. الحمدللہ کتنے لوگوں کو میں نے یہ جب بتایا تو لوگوں نے اس پہ جب عمل کیا تو ان کے بچہ واقعی بولنے لگا اور ذرا اور زیادہ دن پڑھا لیے تو بچہ بالکل صاف بولنے لگا، ان کا توتلا پن بچے کا ختم ہو گیا. یہ اس میں بڑا ایک نفع ہے. اور اگر خواب میں آ جائے تو ہاں. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حاسد ہے دشمن ہے پریشان کرتے ہیں آپ کے آل اولاد کو پریشان کرتے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ کی تلاوت کا اہتمام کریں. مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں. روزانہ تلاوت کر کے دشمنوں سے حفاظت اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے نفس و شیطان سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں تو اللہ نسلوں کی نسلوں کو ہر طرح کے حاسد دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں. کیا بات. اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے لکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خواب میں اگر اس کو کی تلاوت کو سنا یا پڑھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور آپ کو دنیا کے اندر اور دین میں عزت عطا فرمائیں گے. اور امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر تلاوت کیا اس کا مطلب آپ کی کوئی جائز دلی مراد اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس جائز دلی مراد کو پورا کر دیں گے. کیا بات. تو اس کے یہ خواب میں اس کے فائدے ہیں.